بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم ہدایہ ثانی کا سبق نمبر 41 صفحہ نمبر 359 کے باب نکاح الرقیق سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نکاح الرقیق یہاں سے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، جزا اللہ عنا محمد معاذ۔ باب نکاح الرقیق لا يجوز نکاح العبد والامة الا بإذن مولاهما۔ وقال مالک رحمہ اللہ تعالی يجوز للعبد لأنه يملك الطلاق فيملك النکاح، ولنا قوله علیہ السلام ایما عبد تزوج بغیر اذن مولاه فهو عاہر، ولأن في تنفيذ نكاحهما تعييبهما إذ النكاح عيب فيهما فلا يملكانه بدون إذن مولاهما، وكذلك المكاتب لأن الكتابة أوجبت فك الحجر في حق الكسب، فبقي في حق النكاح على حكم الرق، ولهذا لا يملك المكاتب تزويج عبده ويملك تزويج أمته لأنه من باب الاكتساب، وكذا المكاتبة لا تملك تزويج نفسها بدون إذن المولى، وتملك تزويج أمتها لما بينا، وكذا المدبر وأم الولد لأن الملك فيهما قائم، وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه، لأن هذا دين وجب في رقبة العبد لوجود سببه من أهله، وقد ظهر في حق المولى لصدور الإذن من جهته، فيتعلق برقبته دفعا للمضرة عن أصحاب الديون كما في دين التجارة. والمدبر والمكاتب يسعيان في المهر ولا يباعان فيه لأنهما لا يحتملان النقل من ملك إلى ملك مع بقاء الكتابة والتدبير، فيؤدى من كسبهما لا من نفسهما. وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فقال المولى طلقها أو فارقها فليس هذا بإجازة، لأنه يحتمل الرد، لأن رد هذا العقد ومطارقته يسمى طلاقا ومفارقة، وهو أليق بحال العبد المتمرد أو هو أدنى، فكان الحمل عليه أولى. وإن قال طلقها تطليقة تملك الرجعة فهذا إجازة، لأن الطلاق الرجعي لا يكون إلا في نكاح صحيح فتتعين الإجازة. ومن قال لعبده تزوج هذه الأمة فتزوجها نكاحا فاسدا ودخل بها فإنه يباع بالمهر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال لا يؤخذ منه إذا عتق. وأصله أن الإذن في النكاح ينتظم الفاسد والجائز عنده، فيكون هذا المهر ظاهرا في حق المولى، وعندهما ينصرف إلى الجائز لا غير، فلا يكون ظاهرا في حق المولى فيؤاخذ به بعد العتاق لهما، أن المقصود من النكاح في المستقبل العفاف والتحصين، وذلك بالجائز، ولهذا لو حلف لا يتزوج ينصرف إلى الجائز، بخلاف البيع، لأن بعض المقاصد حاصل وهو ملك التصرفات، وله أن اللفظ مطلق فيجري على إطلاقه كما في البيع،
وبعض المقاصد في النکاح الفاسد حاصل كالنسب ووجوب المہر والعدة على اعتبار وجوب الوطء ومسألة اليمين ممنوعة على هذه الطریقہ۔ جی تو باب النکاح الرقیق یہ غلاموں مملوک یعنی غلاموں کے نکاح کے احکامات کے بیان کے بارے میں یہ باب ہے۔ اس سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے آزاد مسلمانوں کے نکاح کی تفصیل اور وضاحت کو بیان کیا۔ یہاں سے غلاموں کے نکاح کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، اس لیے کہ غلاموں کی بنسبت آزاد لوگوں میں اسلام پر چلنا وہ غالب رہتا ہے، اور پھر آزاد لوگوں کے نکاح کے احکام کو غلاموں کے نکاح کے احکام پر مقدم کیا گیا۔ اور پھر اس باب کو نکاح الرقیق جو باب ہے اس کو نصرانی اور نصرانیہ کے مسائل کے بیان کرنے کے بعد بیان کر رہے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ رقیت یعنی غلامی کفر کی علامت ہے، اور چونکہ کفر کی علامت اور اثر ہے، اثر جو ہے وہ مؤثر کے بعد ہی وجود میں آتا ہے۔ اس حوالے سے اس باب کو فصل نصرانی سے مؤخر کر کے بیان کر رہے ہیں۔ یہاں جو عبارت ہم نے پڑھی ہے کہ لا یجوز نکاح العبد والامۃ الا باذن مولاہما، کہ جائز نہیں ہے غلام اور باندی کا نکاح کرنا ان کے آقا کی اجازت کے بغیر۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یجوز للعبد یعنی یجوز النکاح للعبد کہ غلام کے لیے نکاح کرنا جائز ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غلام کے لیے جائز ہے، لأن العبد یملک الطلاق، اس لیے کہ غلام طلاق کا مالک ہے، فیملک النکاح، لہذا جب وہ طلاق کا مالک ہے تو نکاح کا بھی مالک ہوگا، نکاح کا بھی کیا ہوگا؟ غلام مالک ہوگا۔ ولنا قول علیہ السلام، اور ہمارا مذہب چونکہ غلام اور باندی کا آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ امام مالک فرماتے ہیں کہ غلام کے لیے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ طلاق کا مالک ہے، طلاق کا جب مالک تو نکاح کا بھی وہ مالک ہوگا۔ تو ہماری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایما عبد، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایما عبد تزوج بغیر اذن مولاه، کہ جس غلام نے بھی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، تزوج، جس غلام نے نکاح کر لیا اپنے آقا کی اجازت کے بغیر، فهو عاہر، تو وہ بدکار ہے، زانی ہے۔ وَلِأَنَّ فِي تَنْقِيصِ النِّكَاحِ، اور دوسری دلیل یہ دے رہے ہیں اس لیے بھی، دلیل عقلی کہ اس لیے بھی کہ ان کے نکاح کو نافذ کرنے میں انہیں عیبدار بنانا ہے۔ لِأَنَّ فِي تَنْفِيذِ نِكَاحِهِمَا، غلام اور باندی کے نکاح کو نافذ کرنے میں تعییبہما، ان کا عیبدار بنانا ہے، تعییبہما، اذن نکاح عیب، اس لیے کہ کیا ہے؟ ان کے حق میں نکاح عیب ہے، کیونکہ ان کے حق میں نکاح کیا ہے؟ عیب ہے۔ فلا یملکانہ، لہذا وہ جو ہے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کے مالک بھی نہیں ہوں گے، اپنے آقا کی اجازت کے بغیر لونڈی اور غلام اپنے نکاح کے مالک نہیں ہوں گے۔ تو وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبُ، اور اسی طرح عبد مکاتب، یعنی وہ بھی، اس کے لیے بھی لا یجوز تزوجها بإذن مولا، کہ اس کا بھی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر عبد مکاتب کا نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لأن الکتابۃ اوجبت فقط الحجر فی حق الکسب،
اس لیے کہ عقد کتابت یعنی کتابت کا جو آقا کے ساتھ معاملہ طے ہو گیا، اس عقد کتابت نے کمائی کے حق میں ممانعات کو، رکاوٹ کو دور کر دیا ہے، رکاوٹ کو دور کر دیا۔ فبقی فی حق النکاح علی حکم الرق، تو لہذا کیا ہو گیا کہ نکاح کے سلسلے میں مکاتب رقیت یعنی غلامی ہی کے حکم میں رہے گا، غلامی کے حکم ہی، اگرچہ وہ مکاتب تو ہو چکا ہے لیکن ابھی مکمل آزادی ملی نہیں ہے، تو غلامی ہی کے حکم میں وہ رہے گا، غلامی کے حکم میں وہ رہے گا۔ تو یہاں سے لا یجوز لا ینفذ کے معنی میں ہے، لا یجوز لا ینفذ، کہ صحیح قول کے مطابق غلام اور باندی کی کا آقا کی اجازت بغیر نکاح کرنا جائز ہے۔ نکاح منعقد ہو جائے گا لیکن نکاح نافذ نہیں ہوتا، لا یجوز لا ینفذ کے معنی، بلکہ مولا کی اجازت پر موقوف رہتا ہے۔ نکاح ہو چکا ہے منعقد، اب اجازت پر موقوف ہے۔ اگر آقا اجازت دے دیتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، انہوں نے اجازت تو نہیں لی تھی لیکن اب اجازت ہے، تو نکاح منعقد جو ہے نافذ ہو جائے گا، یعنی یہ میاں بیوی کہلائیں گے۔ اور اگر آقا اجازت نہیں دیتا، رد کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے انہوں نے میری اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، میری طرف سے اجازت نہیں، وہ نکاح منعقد تو ہوا تھا لیکن نافذ نہیں ہوگا، لیکن نافذ نہیں ہوگا، لیکن وہ نکاح نافذ نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ہے مولا کی اجازت کے بغیر باندی کے نکاح کے نافذ نہ ہونے پر تو تمام ائمہ کرام کا اتفاق ہے، کیونکہ باندی اپنے آقا کی ملکیت ہوتی ہے، آقا اس کا مالک ہوتا ہے، اور آقا اس کا اور اس کے بزا دونوں کا مالک ہوتا ہے، لہذا مالک کی اجازت کے بغیر اس کی ملکیت میں باندی کا تصرف درست نہیں ہوگا، کیونکہ اصل مالک تو دونوں کا، باندی اور بزا کا مالک آقا۔ جب آقا سے نکاح کی اجازت نہیں لی گئی تو جس نے نکاح کیا وہ اس کا مالک بن گیا اور اس میں تصرف کرے گا، تو یہ تصرف کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ ضابطہ کیا ہے، لا یجوز التصرف فی ملک الغیر الا باذنہ، کہ غیر کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا درست نہیں ہو۔ آگے نکاح کا مسئلہ کہ ان دونوں کا نکاح جو اجازت آقا کی اجازت کے بغیر ہو گیا، یہ امام شافعی، امام احمد اور اکثر فقہا کے نزدیک سب اسی بات کے قائل ہیں کہ باندی کی طرح غلام کا بھی آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ درست نہیں کا کیا مطلب، یعنی نکاح منعقد تو ہو جائے گا لیکن نافذ نہیں ہوگا، آقا کی اجازت کے بغیر منعقد کیا ہوا نکاح وہ نافذ نہیں ہوگا۔ البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غلام کے نکاح کی اجازت دے کر اسے نافذ مانتے ہیں۔ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ غلام چونکہ طلاق کا مالک ہوتا ہے اور طلاق وہ نکاح کا سبب ہے، لہذا جو آدمی سبب کا مالک ہوگا وہ لا محالہ مسبب کا بھی مالک ہوگا، یا یوں کہیں کہ طلاق جو ہے وہ جو آدمی کسی چیز کے رفع کرنے، فسخ کرنے کا، ختم منسوخ کرنے کا مالک ہوتا ہے، وہ اس کے ثابت کرنے کا بھی، اس کو وجود دینے کا بھی مالک ہوتا ہے۔ تو ہماری نقلی دلیل تو آپ علیہ السلام کا ارشاد کو بیان ہو گیا، اور اس حدیث سے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے پر غلام کو چونکہ بدکار کہا گیا ہے، لہذا اس کے خلاف قیاس کرنا اور آقا کی اجازت کے بغیر غلام کے نکاح کی اجازت دے دینا، اس کو نافذ مان لینا، یہ درست نہیں ہے۔ یہ تو دلیل نقلی۔ دلیل عقلی یہ ہے کہ غلام اور باندی چونکہ آقا کی خدمت اور اس کی اطاعت فرمانبرداری کے لیے وقف ہوتے ہیں، اب اگر ہم آقا کی اجازت کے بغیر ان کے نکاح کی اجازت دے بھی دیں تو پہلے تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ ان کے حق میں نکاح عیب بھی ہے، اس لیے کہ لوگ مجرد اور غیر شادی شدہ غلام اور باندی کو شادی شدہ اور
شادی شدہ مزید بھی غلام وغیرہ پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی ایسا غلام اور باندی جس کی شادی نہ ہوئی ہو اس کو ترجیح دیتے ہیں ایسے غلام اور باندی پر جن کی شادی نہیں ہوئی۔ لہذا اس حوالے سے بھی اجازت آقا کے بغیر ان کے نکاح کو جائز اور نافذ قرار دینا درست معلوم نہیں ہوتا۔ اور وقضاء المکاتب، اور اسی طرح مکاتب، لأن الکتابۃ اوجبت، اس لیے کہ عقد کتابت نے کمائی کے حق میں جو رکاوٹ تھی، ممانعت تھی، اس کو دور کر دیا، لہذا نکاح کے سلسلے میں عبد مکاتب جو ہے وہ حکم علی حکم رق، رقیت یعنی غلامی ہی کے حکم میں رہے گا، لہذا اسی وجہ سے کہ وہ غلامی کے حکم میں رہے گا، لا یملک المکاتب تزویج عبدہ، تو مکاتب اپنے غلام کے نکاح کرنے کا مالک نہیں ہے، وَيَمْلِكُ تَزْوِيجَ أَمَتِهِ، جبکہ اپنی بیوی باندی کے نکاح کرنے کا وہ مالک ہے، اس غلام کا نکاح کرنے کا مالک نہیں ہے۔ لأن التزویج من باب الاکتساب، اس لیے کہ یہ جو نکاح کرنا یہ کمائی کے باب میں سے ہے، مہر حاصل کرنے کے لیے، کمائی سے مراد یہاں مہر کا حاصل کرنا، مہر جب حاصل ہوا تو گویا کہ ایک کمائی حاصل کی اس نے اپنے غلام اپنی باندی کا نکاح کروا کے، اس لیے اور غلام کا جو نکاح کرے گا تو غلام کا نکاح کرنے میں تو اس کو اپنے پاس سے مال دینا پڑے گا۔ وقضى المکاتبہ لا تملک تزویج نفسها، اور اسی طرح مکاتبہ باندی وہ اپنے نکاح کا کی مالک نہیں ہے، اپنے آقا کی اجازت کے بغیر خود اپنا نکاح کر لے اس کی وہ مالک نہیں ہے، بدون اذن مولا، آقا کی اجازت بغیر، اور لیکن اپنی باندی کا نکاح کر سکتی ہے، باندی اپنی باندی کا، ایک تو وہ خود باندی ہے، ایک مزید اس کی بھی آگے باندی ہے، تو اپنی باندی کا نکاح کرنے کی وہ مالکہ ہے، اس دلیل کی وجہ سے کہ جو ہم نے بیان کر دی ہے۔ وقضى المدبر وام الولد، اور ایسے ہی اور اسی طرح مدبر اور ام ولد یہ بھی اپنے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کے مالک نہیں ہوتے، لأن الملک فیہما قائم، اس لیے کہ ان دونوں یعنی مدبر اور ام ولد کے مسئلے میں بھی ملکیت قائم ہے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، وقضاء المدبر سے یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مدبر اور ام ولد یہ بھی چونکہ اپنے آقا کے تو مملوک ہی ہوتے ہیں اور ان میں بھی آقا کی ملکیت باقی رہتی ہے، اس لیے ان کا حکم بھی مکاتب کے حکم کی طرح ہی ہوگا، اور جس طرح ان لوگوں کے حق میں آقا کی اجازت کے بغیر کیا ہوا نکاح نافذ نہیں ہوتا، ایسے ہی آقا کی اجازت کے بغیر ان کا کیا ہوا نکاح بھی وہ نکاح کے فوائد سے جو ہے وہ خالی رہے گا۔ اور اگر غلام نے اپنے آقا کی اجازت سے نکاح کر لیا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، اور جب غلام نے نکاح کر لیا بِإِذْنِ مولا اپنے آقا کی اجازت کے ساتھ، فَالْمَهْرُ دَيْنٌ فِي رَقَبَتِهِ يُبَاعُ فِيهِ، تو کیا ہوگا کہ مہر اس کے رقبے میں دین یعنی قرض ہوگا، اور اس قرض کے بدلے میں یعنی اس قرض کی ادائیگی کے لیے یباع، اس غلام کو بیچا جائے گا جس غلام نے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا۔ لأن هذا دین وجب فی رقبۃ العبد لوجود سببہ من اہلہ، کیونکہ یہ مہر کا جو قرض یہ ایک ایسا قرض ہے، ایسا دین ہے جو سبب کے اپنے اہل کی طرف سے پائے جانے کی وجہ سے غلام کے رقبہ میں ثابت ہوا ہے، اور یہ قرض غلام کے حق میں بھی ظاہر ہوگا، یہ قرض جو ہے وہ اس کے آقا کے حق میں بھی ظاہر ہوگا۔ وقد ظہر
فی حق المولا لصدور الاذن من جہتہ، آقا کی طرف سے اجازت کے پائے جانے کی وجہ سے اس کے حق میں بھی یہ ظاہر ہوگا۔ فیتعلق برقبتہ دفعا لمضرۃ عن اصحاب الدیون، تو کیا ہوگا، کیونکہ اسی کے پیش نظر یہ دین رقبہ غلام سے بھی متعلق ہوتا ہے، جیسا کہ دین تجارت میں ہوتا ہے، کما فی دین تجارہ، جیسے کہ دین تجارت میں ہوتا ہے۔ اب یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آقا نے کسی آدمی کے غلام کو اس کے آقا نے نکاح کرنے کی اجازت دے دی اور اس نے اپنا نکاح کر لیا اجازت کے ساتھ، تو اب غلام پر مہر واجب ہوگا، اور اس مہر کی ادائیگی کی وجہ سے اس غلام کو ایک مرتبہ فروخت کیا جائے گا، بیچا جائے گا، اس لیے کہ مہر کے واجب ہونے کا سبب نکاح ہے، اور نکاح اپنے اہل یعنی عاقل بالغ آدمی کی جانب سے صادر ہوا ہے، اور آقا کی اجازت دے دینے سے جو معنی تھا وہ بھی زائل ہو گیا، اس لیے یہ نکاح درست ہے، اور جب نکاح درست تو مہر بھی ثابت ہو گیا، اور غلام کے رقبہ سے متعلق ہو گیا، اور رقبے سے متعلق، رقبہ یعنی اس کی غلامی، اس کی ذات، اور رقبہ سے متعلق ہونے والے دین وغیرہ کی ادائیگی میں غلام کو فروخت کیا جاتا ہے۔ لہذا اس صورت مسئلہ میں بھی اصحاب دیون یعنی قرض خواہ لوگوں کی رعایت میں غلام کو فروخت کیا جائے گا اور ان کا قرضہ ادا کیا جائے گا، اور جس طرح دین یعنی قرض تجارت میں قرض خواہوں کی رعایت اور ان سے پہنچنے والے نقصان کو دور کرنے کے پیش نظر غلام کو فروخت کر دیا جاتا ہے، اسی طرح یہاں بھی اسے بیع اور شراء یعنی خرید و فروخت کا سامنا کرنا پڑے گا، اسے بیچا جا سکتا ہے۔ والمدبر والمکاتب یسعیان فی المہر ولا یباعان فی، اور مدبر اور مکاتب مہر کی ادائیگی کے لیے کوشش کریں گے اور ان کو بیچا نہیں جائے گا، اس سلسلے میں، مہر کے سلسلے میں، لأنہما لا یحتملان النقل من ملک الی ملک مع بقاء الکتابۃ، اس لیے کہ یہ دونوں مدبر اور مکاتب کتابت اور تدبیر کے ہوتے ہوئے ایک ملکیت سے دوسری ملکیت یعنی بیچ کر دوسری ملکیت آ جاتی ہے، ایک ملکیت سے دوسری ملکیت کی طرف منتقل ہونے کا احتمال نہیں رکھتے، فَيُؤَدَّى مِنْ كَسْبِهِمَا لَا مِنْ نَفْسِهِمَا، تو لہٰذا ان کی کمائی سے ادا کیا جائے گا نہ کہ ان کی ذات سے، مہر جو ہے وہ ان کی کمائی سے ادا کیا جائے گا نہ کہ ان کی ذات سے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَا، اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب غلام نے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، آقا نے کہا اس کو طلاق دے دو جیسے نکاح کیا، او فارقھا، یا اس کو چھوڑ دے، فلیس ھذا باجازت، تو یہ اجازت نہیں ہے، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، لأن ھذا القول من المولا، یعنی آقا کا کیا یہ کہنا کہ طلقھا یا یہ کہنا فارقھا، یہ جو قول ہے یہ یحتمل الرد، یہ رد کا احتمال رکھتا ہے، اور اجازت کا احتمال بھی رکھتا ہے، لأن رد ھذا العقد ومتارکتہ یسمى طلاقا مفارقتا، کیونکہ اس عقد نکاح کے رد کر دینے، کینسل کر دینے اور اس کے متارکت یعنی چھوڑ دینے کو طلاق اور مفارقت کا نام دیا جاتا ہے۔ وَهُوَ أَلْيَقُ بِحَالِ الْعَبْدِ الْمُتَمَرَّدِ، یہ سرکش غلام کی حالت کے زیادہ لائق ہے، سرکش غلام کی حالت کے یہ زیادہ لائق ہے، یہ رد کرنا سرکش غلام کی حالت کے زیادہ لائق ہے۔ او حوادن فی مکان الحمل علیہ اولا، یا یہ کہ ادنا ہے لہذا اس پر محمول کرنا بہتر ہوگا، اس پر محمول کرنا کیا ہوگا، بہتر ہوگا۔ یہاں سے اصل میں بتانا چاہ رہے ہیں اگر کسی غلام نے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، جب اس کے آقا کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے طلقھا، اس کو طلاق دے دو، فارقھا یا اس کو چھوڑ دو، یہ کہہ دیا، کہتے ہیں کہ آقا کا یہ کہنا اس کی جانب سے اجازت پر محمول نہیں کیا جائے گا، یہ نہیں کہیں گے آقا نے اجازت دے دی،
کیونکہ اگرچہ اس میں اجازت اور رد دونوں کا احتمال پایا جاتا ہے، ممکن ہے اجازت دی ہو یہ الفاظ بول کر، ممکن ہے کہ اس نے رد کر دیا اور نکاح کو ختم کرنے کا کہہ دیا ہو، لیکن رد کا پہلو غالب ہے، یعنی ناراضگی کا پہلو کہ اس کو چھوڑو، اس بیوی کو نہیں رکھنا، کیونکہ عقد نکاح کے رد اور اس کے چھوڑنے چھاڑنے کو اصطلاح میں طلاق اور مفارقت کا نام لیا جاتا ہے۔ اور چونکہ غلام نے آقا سے پوچھے بغیر نکاح کر کے سرکشی اور بدمعاشی کی ہے، لہذا سرکش اور نافرمان کی عبرت اور اس کو نصیحت تنبیہ دینے کے پیش نظر بہتر یہی ہوگا کہ آقا کے قول کو رد پر معمول کیا جائے گا، یعنی یہ سمجھا جائے گا طلقھا یا فارقھا کہہ کر آقا اس غلام کی بیوی کو اس سے جدا کرنا چاہتا ہے، یہ میاں بیوی ان کا دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ آقا کے قول کو رد پر محمول کرنے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ طلقھا یا فارقھا کو رد پر محمول کرنا اولا ہے، بہتر، زیادہ بہتر، کیونکہ رد نکاح کو ثابت رکھنے سے رکنے کا نام ہے کہ نکاح باقی نہیں رہے گا، اور دفع ہے، دفع ہو جاؤ، ختم کرو، جبکہ طلاق وہ نکاح کے ثابت کرنے کے بعد اس کو رفع کرنے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اصول یہ ہے کہ الدفع اسهل من الرفع، کسی شے کو رفع کے مقابلے میں اس کا دفع کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے، زیادہ دفع کرنا آسان ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی سہل آسان پر عمل کیا جائے گا، اور طلقھا وغیرہ فارقھا سے دفع یعنی رد ہی مراد ہوگا، رد ہی مراد ہوگا۔ رد ہی مراد ہوگا۔ اور اگر آقا نے یوں کہا وَإِنْ قَالَ طَلِّقَ تَطْلِيقَةً، اور اگر آقا نے کہا کہ ایسی طلاق دے دو تمہیں رجعت کا اختیار رہے، ایسی طلاق دے دو تملک الرجعۃ فہذا اجازہ، تو یہ اجازت سمجھیے گی، طلاق دو اس کو لیکن ایسی طلاق کہ تمہیں رجوع کرنے کا حق باقی رہے، تو یہ اجازت ہے، لأن الطلاق الرجعی لا یکون الا فی نکاح صحیح، اس لیے کہ طلاق رجعی تو صرف نکاح صحیح میں ہی ہوتی ہے، نکاح، لہذا اجازت متعین ہو جائے گی۔ یہاں یوں کہیں گے کہ آقا نے اس کو طلاق دینے سے جو ہے وہ اس کی اجازت دے دی ہے، آقا نے اس کو کیا کر دیا ہے، آقا نے اجازت دے دی ہے، اجازت متعین ہو جائے گی، یعنی آقا نے طلقھا کے ساتھ تطلیقۃ رجعیۃ یا تطلیقۃ تملک الرجع اضافہ کر دیا، صرف طلقھا نہیں کہا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں آقا کا یہ قول اجازت پر محمول کیا جائے گا، اجازت سمجھا جائے گا، اور اس کو کہیں گے کہ نکاح منعقد ہو چکا ہے، نافذ ہو چکا ہے، کیونکہ طلاق رجعی کی اجازت دینا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آقا اس نکاح کو صحیح بھی مان رہا ہے اور نافذ بھی کر رہا ہے، اس لیے کہ نکاح رجوع کرنا تو نکاح صحیح میں ہوتا ہے، نکاح فاسد میں تو نہیں ہوتا۔ اگر آقا کو مطلق نکاح کی اجازت نہ دینی ہوتی تو وہ رجعیت وغیرہ کا اضافہ نہ کرتا، صرف اتنا کہہ دیتا طلقھا۔ دعا ہے اللہ ہمارے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے اور قبولیت عافیت برکت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔